بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اب ان اعمال اور ان کاموں کا تذکرہ کریں گے جنہیں ہم نے نہیں کرنا ماہ رمضان میں، ویسے بھی منع ہے لیکن ماہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے، اللہ کے ہاں زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اور تزکیہ باطن کے لیے ان کاموں سے بچا جائے، اجتناب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی لذت اور سکون جو ہے پایا جا سکے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو کام حرام ہیں، جنہیں ہم محرمات کہتے ہیں یا منہیات کہا جاتا ہے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے انہیں ترک کر دینا ہے۔ اور ویسے ہی روزے کی اللہ نے جو حکمت بیان کی ہے وہ یہی ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی آ جائے۔ اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ معمورات، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور منہیات سے اجتناب، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، محرمات یا جو ہے منہیات ہے، اس سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ تو لہذا کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے آپ نے بچنا ہے، جیسے غیبت ہے، ہمارے ہاں عام چلتی ہے، بیٹھ کے چند لوگ تو غیبت شروع ہو جاتے، خاص کر عورتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ جھوٹ ہے، خیانت ہے، بہت سارے کام ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے ماہ رمضان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ فرمایا کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا، اسی طرح جہالت کو ترک نہیں کرتا، فرمایا پھر اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کا تقاضا یہ تھا کہ جس طرح بھوکا اور پیاسا رہا، اسی طرح جھوٹ سے بھی بچتا، زبان پر جھوٹ نہ لاتا، اسی طرح غیبت ہے، باقی کام۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بھوکا رکھا ہے، اپنے کو پیاسا رکھا ہے، دن بھر روزہ رکھ کے یہ سمجھ لیا ہم نے بہت کر لیا ہے، لیکن بھوک اور پیاس جو ہے اس کا اسے فائدہ ملا ہے، باقی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پھر یہی فرمایا کہ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرمایا اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ انہیں بھی سوائے بیداری کے، جاگنے کے، اپنے آپ کو مشقت کے ڈالنے کے، اللہ کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزے کے تقاضے ہیں انہیں اپنائے نہیں جا رہا، محرمات سے نہیں بچا جا رہا، جس کی وجہ سے ان برکات سے جو ہے محرومی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں روزے کی حالت میں بھی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برے کاموں سے، یعنی ایسی بے مقصد کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ فضول باتیں، جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی بلا وجہ جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، وقت کا ضیاع بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے بے مقصد باتیں، بے مقصد جو ہے وہ باتوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، جو اسے فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اور پھر واضح ہے کہ جس سے جو ہے نقصان ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین۔ فرمایا کہ قلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی سے بچو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فضول خرچی کرنے والوں کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ تو واضح ہے کہ یہ بھی ایسی بے مقصد جو ہے وہ باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، وقت کا ضیاع ہے۔
اور وقت کی حفاظت بھی آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، برے لوگوں کے صحبت سے، ان کے ساتھ تعلق سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر وعدہ خلافی نہ کریں۔ ویسی وعدہ خلافی منع ہے، لیکن ماہ رمضان کی وجہ سے ان کاموں سے ویسے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے ہی نماز میں شامل ہوں۔ نماز کو جو ہے وہ لیٹ نہ کریں، نمازوں کی قضا نہ کریں۔ عام طور پر لوگ جو ہے خاص کر کے فجر میں روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، لیٹ پڑھتے ہیں، یا جو ہے نماز ہی جو ہے قضا ہو جاتی ہے۔ تو نمازوں کو بھی قضا نہ کریں، کاروبار میں جو ہے خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ویسے ہی منع ہے کاروبار میں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کاروبار کے اندر جو شخص جو ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، فرماتے ہیں وہ چیز بک تو جاتی ہے لیکن اس میں برکت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قاطع تعلق نہ کریں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، تب جو ہے ماہ رمضان کی برکات جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ ایک موقع ہے، یعنی ماہ رمضان جو ہے یہ ایک ٹریننگ پوائنٹ ہے، تجربہ انسان کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اور اس کی بدولت جو ہے باقی 11 مہینے جو اس کے سکون کے گزرتے ہیں، آرام کے گزرتے ہیں، گناہوں سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ اگر ماہ رمضان میں اس انداز سے جو ہے روزہ رکھے، باقی اعمال صالح کرے، اور جو کام کرنے والے ہیں انہیں کرے، اور جن سے بچنا ہے اس سے اجتناب کرے گا، تو پھر اس کی برکات جو ہے 11 مہینے تک جو ہے وہ رہے گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے کھانا بھی چھوڑنا ہے، پینا بھی چھوڑنا ہے، اور اپنی خواہشات کو بھی ترک کرنا ہے، خواہشات کے پیچھے بھی نہیں چلنا۔ تو خواہشات کہ جو لوگ پیچھے چلتے ہیں، یہ خواہش ہے ہمارے پاس دولت ہو، کہیں سے بھی آئے، حلال ہے یا حرام ہے، یا اسی طرح جو ہے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بات بات پر جو ہے جھوٹ بولنے لگ جانا، لوگوں کا مال چھین لینا، لوگوں کو ستانا، اذیتیں دینا، زبان کے ذریعے سے گالی گلوچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں۔ واضح ہے جب آپ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے رہا ہو تو پھر بھی انہیں گالی نہیں دینی، یہی کہنا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی اس کا جواب نہیں دینا، جبکہ آپ خود جو ہے وہ گالی گلوچ دے رہے ہیں، یعنی تو اس سے کتنا گناہ ہوگا، اس سے بھی بچیں۔ اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یا کسی کی عزت نفس جو ہے مجروح کرنا، مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، اسے حقیر سمجھنا، یہ بھی کیا ہے محرمات میں ہے، جن سے اجتناب کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔